اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ الجاثیہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر کیا ہے، توحید کا ذکر کیا ہے، رسالت کا ذکر کیا ہے اور معاد کا، قیامت کا ذکر کیا ہے۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کتاب ہے قرآن کریم، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور جو اللہ کی ذات زبردست حکمت والی ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو قرآن کریم سنایا تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ قرآن گھڑا ہوا ہے اور جادو ہے، اور حضور کی ذات کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہماری طرح ایک انسان ہے، ان کی باتوں پر کیا ہم ایمان لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ برحق ہے، اور قیامت کے دن تک آنے کے حساب سے یہ کتاب کی باتیں اٹل ہے، برحق ہے۔ آج ترقی یافتہ دور کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے، اس کے باوجود بھی آج تک قرآن کریم کے کسی حکم کے بارے میں کسی نے ثابت نہیں کیا کہ یہ غلط ہے۔ آج تک یہ برحق کتاب ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آگے اللہ نے فرمایا آسمان اور زمین، اس آسمان کی پیدائش کے اندر انسان دیکھے کہ اللہ نے 7 آسمانیں بغیر ستون کے بنائے، پھر سورج کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ ایک شخص سمجھ سکتا ہے آیات للمؤمنین، جو اللہ کی ذات پر ایمان لے آتا ہے اس شخص کے لیے بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھیں، والارض اور زمین کے اندر دیکھیں کہ زمین کے اندر اللہ نے کتنے خزائن مدفون کیے ہیں۔ تیل وہیں سے نکلتا ہے، گیس وہیں سے نکلتا ہے، پیٹرولیم اور مصنوعات، دھاتیں، سونا، تانبا، سب چیزیں اللہ نے زمین کے اندر دفن کر دی ہیں کہ یہ زمین ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین اس کے اندر اللہ کی نشانی ہے۔ وفی خلقکم، اس سے بڑھ کر نشانی ہے کہ تمہاری پیدائش کے اندر کہ اللہ نے ایک نر اور مادہ کے اختلاط سے ایک خوبصورت انسان پیدا کیا، پھر وہ ماں کی پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر، پھر وہاں پہ ایک متعین دن ہے، وہ بچہ وہاں پہ رہتا ہے، اس کی ایک نطفہ ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں آتی ہیں، پھر ایک مجسمہ بنتا ہے، اس کے بعد جو اپنے مراحل پورے کر کے پھر اس دنیا کے اندر آتا ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو مکمل بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اس کی آنکھوں سے کیسے دیکھتا ہے، کان سے کیسے سنتا ہے، زبان سے کیسے بولتا ہے، کھاتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے سے وہ کام کرتا ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے نفس کے اندر، اپنے ذات کے اندر، اپنی جان کے اندر نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ کی بہت بڑی نشانی تو انسان کی پیدائش ہے۔ وما یبث من دابۃ، اور جو زمین کے اندر جانور ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں جانور ہیں، حیوانات ہیں، مخلوق ہے، چرند ہیں، پرندے، ہر جانور کی اپنی نوعیت ہے، اپنی اقسام ہے، پھر چرند پرندے ہیں، حیوانات ہیں، کیڑے مکوڑے، یہ بہت بڑی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے جو زمین کے اندر چلتی پھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر تم دیکھو، ہر ایک کے رنگ اپنے، ہر ایک کی زبان اپنی، کیا کھاتے ہیں، ہر ایک کی غذا اپنی، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات ہے ہی نہیں جو اس طرح کا نظام بنا سکے۔ آیات لقوم یؤمنون، اور یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتی ہو۔ واختلاف اللیل والنہار، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا دن اور رات کا بدلنا، رات جیسی ختم ہوتی ہے دن شروع ہو جاتا ہے، دن کے بعد رات، اور یہ کہ اللہ نے دن کو بنایا انسان کی معیشت کے لیے، کمائی کے لیے، تجارت کے لیے، روزمرہ کے جو مسائل ہیں زندگی کے انسان دن کے اندر کرتا ہے، اور رات کا نظام اللہ نے بنایا کہ وہ تھک جاتا ہے، اس کے بعد پورے حیوانات بھی آرام کرتے ہیں، انسان بھی سوتے ہیں، صبح فریش ہو کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اگر دن اور رات نہ ہوتے تو لوگ آپس میں مختلط ہو جاتے، ہر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں کام کرتا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں سوتا ہوں۔ اللہ نے اجتماعی طور پہ ایسا نظام بنایا
کہ واختلاف اللیل والنہار، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، اور یہ اس وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اس کے بعد دن اور رات کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سردیاں گرمیاں جو موسم اللہ نے بنایا ہے، تو یہ سب اللہ کی نشانی ہیں۔ اور اس سے بڑی نشانی کہ اللہ نے آسمان سے رزق اتارا، رزق سے مراد بارش ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس بارش کے ذریعے سے اللہ نے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مر جانے کے بعد۔ زمین جب خشک ہو گئی، اب اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کی زندگی اللہ نے پانی کے اندر رکھی ہے، حیوانات ہیں، جانور ہیں، جو بھی چیز ہے، اس کے ساتھ جو یہ فصل ہے، نباتات ہیں، یہ بھی پانی کے محتاج ہیں۔ پھر زمین جب بنجر بن جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے اس کو زندہ کیا ہے۔ جیسے بارش آتی ہے اور بارش کے پانی کے بعد جو ہے وہ زمین جو ہے اس سے سبزیاں، فصل، اناج، غلہ جات سب نکلتے ہیں۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا بدلنا، کبھی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے اور کبھی گرم ہے، یہ موسم چینج ہوتے ہیں۔ آیات لقوم یعقلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ ایک جو عاقل بالغ انسان ہے، اللہ کی یہ اتنی نشانیاں ہیں، اس کے اندر دیکھ کر اللہ کی توحید کی طرف آ جائے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اگر اللہ تعالیٰ فرمائے یہ جو اللہ نے اپنی نشانیاں ذکر کی، آسمان اور زمین، پھر انسان کی اپنی ذات، پھر جانور، پھر دن رات کے بعد تبدیل ہو جانا، اور ہوائیں اور بارشیں، یہ سب اللہ نے نشانیاں ذکر کی ہیں۔ نتلوہا علیک بالحق، ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، برحق ہے، اور یہ سب برحق ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اتنی بڑی نشانیاں اللہ کی ہیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اور اس کی نشانیوں کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لے آئیں گے؟ اس سے بڑھ کر اور کون سی نشانیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہ لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، توحید کی طرف آ جائیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ نَّثِيمٍ، آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو جاہل ہے، جس کو پتہ نہیں ہے، اس کے بعد اس کو جب اللہ کی نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا، قرآن کریم کے بارے میں بتایا گیا، اور اس کی حقانیت کو سنتا ہے، سننے کے بعد وہ ضد پر آ جاتا ہے، ہر درمی پر آ جاتا ہے، تکبر اور غرور کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کی ذات پر نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ نَّثِيمٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے، افاکن جو جھوٹا ہے، اسیم اور گناہ گار ہے، جو قرآن کریم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ گھڑا ہوا ہے، قرآن کریم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ من گھڑت ہے، اپنے شاعر یہ ہے، اور اسیم اور جو ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان درازی کرتا ہے، اور وہ خود گناہ گار ہے، یہ گناہ کرتا ہے۔ یسمو آیات اللہ، کون سا یسمو آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، تو تلا علیہ جو اس پر تلاوت کی جاتی ہے، سننے کے بعد ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اپنی اسی ضد پر ڈٹا رہتا ہے، مستقبل میں غرور کرتا ہے، اور ایسا باور کراتا ہے کہ لم یسمع، گویا کہ اس نے اس چیز کو سنا ہی نہیں ہے۔ فبشرہ بعذاب الیم، ایک شخص کو پتہ نہیں ہے مگر ایک نے سنا ہے قرآن کریم کی حقانیت کو، اور چاہیے یہ ہے کہ جب اس نے حقائق کو سنا ہے، دیکھا ہے، اللہ کی نشانیاں اس کے سامنے ہیں، پھر اللہ کی ذات پر ایمان لیا، اس کے بعد وہ ایسا بہرا بن جاتا ہے گویا کہ اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، کچھ سنا ہی نہیں ہے، اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تکبر اور غرور کی وجہ سے اس طرح کرتا ہے۔ اے پیغمبر فبشرہ، آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری بتا دیں۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذُوهُ هُزُوًا، اور جو ہماری نشانیاں ہیں، نشانیوں کے بارے میں جب اس کو علم ہو گیا، معلوم ہو گیا، اتخذوها، پھر اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ ایک چاہیے یہ تھا کہ اس پر ایمان لے آتا، اس کو مان لیتا، اس نے ماننے کے بجائے تکبر کیا، غرور کیا، الٹا ٹھٹھولی کی، مذاق کیا۔ اولئک لہم عذاب مہین، اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج کل بھی معاشرے کے اندر ہم دیکھیں، جسے ہم ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، اس کے اندر بھی اگر کوئی شخص قرآن کی طرف بلاتا ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتا ہے، تو اس کے ساتھ لوگ ٹھٹھولیاں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اب یہ دیکھو یہ ہمیں دین سکھا رہا ہے، یہ ملا بن گیا، یہ کہ ہم نے دین کو، اسلام کو، قرآن کو ایک تو مولوی تک محدود کر دیا ہے، دوسرا مسجد تک، کہ یہ جانے ان کا کام جانے، عبادت دین سب مسجد تک محدود ہے، اس کے بعد باہر کی خارجی زندگی ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اس کے اندر ہم دین کو سمجھتے ہی نہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں دین نے کیا بتایا۔ حالانکہ دین نے تجارت بھی سکھائی، اخلاق، سیاست، معاشرت سب کچھ بتایا، مگر ہم نے ایک مذہب کو محدود کر دیا ہے مسجد تک۔
من ورائہم جہنم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ایسا شخص جس کو حقانیت مل گئی، قرآن کی آیتیں اس کے سامنے آ گئی، اللہ کی نشانیاں اس کے سامنے آ گئی، اس کے بعد وہ تکبر کرتا ہے تو اس کے آگے جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اس کے بعد دنیا کے اندر جو کچھ اس نے کمایا، شہرت کمایا، نام، عزت، اور اس کے بعد وہ جو کچھ اس نے، اس کے پاس فن تھے، کاریگری تھی، سب کچھ تھا، مگر جب اس نے توحید کا منکر ہو گیا، اللہ کی ذات کا منکر ہو گیا، اللہ کی طرف نہیں آئے گا، تو اس نے جو کچھ کمایا ہے وہ اس کو کام نہیں آئے گا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، یا وہ ہستیاں، وہ ذات کہ جن کو اس نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا ولی بنایا تھا، اپنا مددگار بنایا تھا، اس کے بعد وہ بھی اس کے کام نہیں آئیں گے۔ اولیاء کہتے ہیں ولی کو، مراد دیوتا بت ہے، یا زندہ یا مردہ جو لوگ مر چکے ہیں ان سے لوگ جو ہے توسل مانگتے ہیں، وسیلہ مانگتے ہیں کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ہے، درمیان میں ہے، ان کی مداخلت سے ہم جو ہے عذاب سے بچ جائیں گے۔ یا اس دور کے اندر جو سیاسی یا لیڈر ہیں یا جو بڑے بڑے لوگ ہیں، لوگ ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، جس میں وہ شریعت کی کھلا نافرمانی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو آقا ہیں، ہمارے سردار ہے، رئیس ہے، وہ خوش ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا تو یہ لوگ بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ہاذا ہدن، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ قرآن کریم برحق ہے، ہدایت والی کتاب ہے، جو اس کو سنے گا، پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ والذین کفروا، جو منکر ہوگا، بآیات رب، اپنے رب کی آیتوں، اپنے رب کی نشانیوں، معجزات کا، لہم عذاب من رجز علیم، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہاں اس رکوع کے اندر اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے اور قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے اپنی جو معجزات ہیں، دنیا کے اندر جو مخلوقات ہے اس کا ذکر کیا ہے، بہت بڑی نشانی اللہ نے پیدا کی، یہ انسان کے لیے عبرت ہے کہ یہاں سے سبق حاصل کرے، اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے۔